آگے بڑھتا ہوں۔ خیانت ہمارے رزق کو داغدار کرنے والی ایک چیز خیانت ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی نے میرے پاس پیسے رکھوائے ہیں، وہ میں نے پیسے خرچ کر لیے ہیں، اس کو واپس نہیں کرتا تو صرف یہی خیانت ہے۔ یہ خیانت کی مکمل تعریف نہیں ہے، یہ خیانت کی مکمل تعریف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں اس کی اس قدر وعید اور اس قدر سزا سنائی ہے، اور خود اللہ کے قرآن نے بھی اس بات کی طرف لوگوں کا اشارہ کیا ہے، لوگوں خبردار، جو امانت تجھے دی جائے اس امانت میں کبھی خیانت نہ کرنا۔ میں آپ کسی فرم میں، فیکٹری میں، اسکول میں، کالج میں، کمپنی میں کام کرتے ہیں، اس کمپنی کی ایک ایک چیز میرے پاس امانت ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے بھی یہ بات آپ کی گوش گزار کی تھی۔ میرے پاس ایک ایک چیز کی امانت ہے، اگر اس کمپنی کی چیزیں، کاغذ، پینسل، ٹیلی فون، دیگر گاڑی اگر میں اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہوں، مالکوں کو بتائے بغیر مالکوں سے چوری، تو یہ خیانت ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ حکومتی کھاتے سے چراغ کے اندر تیل ڈال کے، چراغ جلا ہوا ہے اور اس چراغ کے پیالے میں تیل حکومت کا ہے، سرکاری ہے۔ ایک وفد ملنے کے لیے آیا، حکومتی باتیں شروع کی، حکومتی معاملات پہ بات ہوتی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد اس وفد نے پوچھا آپ ٹھیک ہیں، آپ کے بچے ٹھیک ہیں، گھر بار ٹھیک ہے، اور ان کی نجی زندگی کے متعلق سوالات شروع کر دیے، تو عمر بن عبدالعزیز نے پھونک مار کے فوراً چراغ کو گل کر دیا۔ وفد نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہتے ہیں یہ تیل سرکاری کھاتے کا ہے، اس پہ میرا ذاتی حق نہیں ہے، یہ تیل میں نے سرکاری کاموں کے لیے استعمال کرنا ہے۔ جب تک آپ سرکاری لحاظ سے باتیں کرتے رہے تب تک تو یہ جائز تھا، جب آپ نے مجھ سے میرے متعلق سوالات شروع کر دیے، میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ بات میری ہو، میرے بچوں کی ہو، میرے گھر والوں کی ہو، میرے متعلق ہو، اور اس ضمن میں تیل سرکاری کھاتے سے استعمال کروں۔ مبارک رحمہ اللہ، عبداللہ بن مبارک کے والد محترم ہیں، ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک باغ میں مالی کا کام کیا کرتے تھے، کافی سال گزر گئے، انار کے باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے، پانی دیتے ہوئے، گڈائی کرتے ہوئے، ایک دن مالک کے کچھ مہمان آتے ہیں اور وہ مبارک رحمہ اللہ سے کہتے ہیں کہ جاؤ باغ میں کسی اچھے سے بوٹے سے، درخت سے میٹھے میٹھے انار توڑ کے لے کے آؤ۔ مبارک رحمہ اللہ جاتے ہیں، انار توڑے پلیٹ میں رکھے اور مہمانوں کے سامنے لا کے پیش کر دیے۔ ایک توڑا کھٹا، دوسرا توڑا کھٹا، تیسرا کھولا کھٹا، سارے انار کھٹے۔ مالک نے کہا مبارک لگتا ہے تجھے غلطی لگ گئی ہے، دوبارہ جاؤ اور میٹھے انار لانے کا میں نے بولا ہے، میٹھے انار لے کے آؤ۔ مبارک رحمہ اللہ دوبارہ جاتے ہیں، انار توڑتے ہیں، پلیٹ میں رکھتے ہیں، مہمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ انار بھی سارے کے سارے کھٹے نکلتے ہیں۔ مالک کو غصہ آ گیا، اتنے سال ہو گئے تجھے اس باغ میں مالی کا کام کرتے ہوئے، آج تک تجھے کھٹے اور میٹھے کی پہچان نہیں ہوئی؟ بڑا تاریخ ساز جواب دیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے اور اس موضوع کی ڈیپتھ اور گہرائی میں جانے کے لیے، اس موضوع کی نزاکت کو اور حساسیت کو سمجھنے کے لیے یہ واقعہ کافی ہے۔ مبارک رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں، میں اتنے سالوں سے آپ کے باغ میں مالی کا کام کر رہا ہوں، صبح و شام کئی بار تمہارے باغ میں چکر لگاتا ہوں، اناروں کو پکڑتا ہوں، توڑتا ہوں، لوگوں کو پیش کرتا ہوں، آپ کے گھر میں بیچتا ہوں، منڈی میں بیچتا ہوں، منڈی میں بیچ دیتا ہوں، لیکن رب محمد کی قسم جب سے میں نے
آپ کے ہاں آپ کے باغ میں مالی کی ڈیوٹی سنبھالی ہے، تب سے لے کر آج تک میں نے آپ کے باغ کا ایک انار بھی توڑ کے ایک دانہ بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالا۔ کیوں؟ آپ نے کیوں نہیں ڈالا؟ کیونکہ آپ مجھے تنخواہ دیتے ہیں، اور جس وقت آپ نے مجھے ملازمت دی تھی تب آپ نے مجھے یہ بات نہیں بولی تھی کبھی تیرا دل کرے تو کھا بھی لیا کرنا۔ آپ نے کہا نہیں، میں نے پوچھا نہیں، یہ میری خودداری تھی۔ اپنے آپ کھایا نہیں، یہ میرے رب پہ ایمان اور توکل تھا۔ اپنے آپ کھاؤں گا مالک کی اجازت کے بغیر، یہ غلط ہو جائے گا، اور میں اپنے حلق میں حرام اتارنا نہیں چاہتا۔ جوان تھے ابھی، مالک نے جب یہ بات سنی وہ ششدر اور حیران رہ جاتا ہے۔ یہ جوانی اور اتنا متقی انسان، تقویٰ یہ نہیں ہے کہ میں لمبی داڑھی رکھ لوں، بڑی معذرت کے ساتھ، تقویٰ یہ نہیں ہے کہ میں لمبی داڑھی رکھ لوں، تقویٰ یہ نہیں ہے کہ میں شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لوں، تقویٰ یہ نہیں ہے میں وقت پہ نماز کے لیے حاضر ہو جاؤں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا خلاصہ ہے۔ اصل متقی انسان وہ ہے جو لیتے وقت، کھاتے وقت، کماتے وقت، بچوں کے لیے گھر لاتے وقت اس بات کی جان پہچان کر لے اور پوری چھان بین کر لے میرے گھر تک آنے والا حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انسان کو متقی کہا ہے۔ مالک کی بیٹی جوان تھی، گھر گئے اور ان دنوں بیٹی کے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ بیوی سے کہتے ہیں میں نے آج ایک ایماندار بچہ دیکھا ہے۔ ہاں سٹیٹس کا فرق ہے، لیکن اگر انسانیت دیکھنی ہے تو اس بچے کے اندر مجھے نظر آتی ہے۔ بیٹی یہ بات سن رہی تھی، بیٹی سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا جہاں آپ راضی ہیں، جہاں آپ مطمئن ہیں، میں بھی اپنے والدین کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے تیار ہوں۔ شادی ہوتی ہے تو اللہ ایک مجاہد، ایک محدث جن کو تاریخ عبداللہ بن مبارک کے نام سے یاد کرتی ہے، عبداللہ بن مبارک پیدا ہوتے ہیں، اور اتنے بڑے محدث کہ ان کا ایک ہمسایہ یہودی تھا۔ آخری بات، اس یہودی نے مکان بیچنا تھا تو مکان کی قیمت ہزاروں میں لگا دیتا ہے۔ خریدنے والا کہتا ہے یہ جگہ، جس جگہ آپ کی زمین ہے، آپ کا گھر ہے، اس جگہ پہ تو یہ ریٹ نہیں چلتا، آپ تو آدھے سے بھی زیادہ ریٹ میرے سے اوپر مانگ رہے ہیں، اتنی قیمت تو ہے نہیں۔ یہودی کہتا ہے مجھے بھی پتا ہے میرا مکان اتنے کا نہیں ہے، ریٹ اس کا اس لیے زیادہ ہے کہ جس نے بھی یہ مکان لینا ہے اس کا ہمسایہ عبداللہ بن مبارک ہوگا۔ اچھا ہمسایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعمت ہے، اور جس نے اس گھر میں آنا ہے اس کو ہمسائے کے حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے میں نے ریٹ زیادہ لگایا ہے کہ اس گھر کا ہمسایہ عبداللہ بن مبارک ہے۔ عبداللہ بن مبارک فوت ہوتے ہیں، ایک سگا راوی ان کو خواب کے اندر دیکھتے ہیں اور عبداللہ بن مبارک سے پوچھتے ہیں بتا تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا کیا۔ باپ بن جانے والے اس واقعہ کو غور سے سنیے گا۔ عبداللہ بن مبارک سے پوچھا بتا تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا کیا، تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میرے رب نے مجھے معاف فرما دیا اور مجھے جنت میں داخلہ دے دیا ہے۔ سکا راوی کہتے ہیں وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے کبھی مجھے حرام نہیں کھلایا، اور جنت کے اندر جہاں میرا گھر ہے، میرے گھر سے بھی اونچا مقام اس لوہار کا ہے جو میرے گھر کے سامنے لوہے کا کام کیا کرتا تھا۔ سکا راوی پوچھتے ہیں ہاں آپ کے گھر کے سامنے ایک لوہار کی دکان تھی، اس لوہار کا مقام جنت میں آپ سے بھی اونچا، وہ کیسے؟ آپ اتنے بڑے محدث، اتنے آپ کے شاگرد، اتنا آپ نے دین کا کام کیا۔ عبداللہ بن مبارک جواب دیتے ہیں وہ لوہار مجھے دیکھتا رہتا، میری عبادتیں، میری تہجدیں، میری اشراق، میرے روزے، میری نمازیں، میری عبادتیں، میرا پڑھانا، میرے پاس شاگردوں کا آنا، جب وہ دیکھتا تو وہ رشک کیا کرتا تھا، حسد نہیں رشک۔ اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی اللہ مجھے بھی کام سے فرصت مل جائے تو میں بھی تیری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤں، جس طرح عبداللہ بن مبارک تیری عبادتیں کرتا ہے۔
عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ وہ لوہار اللہ کو اس کی دو ادائیں پسند آئی. ایک ادا یہ پسند آئی کہ اس لوہار نے کبھی رزق حرام نہیں تھا کمایا. دوسری ادا اللہ کو یہ پسند آئی کہ جب اس کے کانوں میں یہ صدا پڑتی اللہ اکبر اللہ اکبر، لوہار ہتھوڑا اوپر اٹھائے ہوتا ضرب لگانے کے لیے، چوٹ لگانے کے لیے، یوں ہی کانوں میں اللہ اکبر کی آواز آتی، لوہار ہتھوڑا آگے نہیں پیچھے پھینک دیتا اور یہ کہتے ہوئے اٹھ جاتا، اللہ تیری آواز آنے کے بعد ایک ضرب بھی لگاؤں، اس کے ذریعے جو کماؤں وہ میرے لیے حلال نہیں ہے. میں فرائض میں کوتاہی نہیں کرنا چاہتا، میں اس زندگی میں خیانت نہیں کرنا چاہتا. جب اللہ کا بلاوا آتا، وہ لوہار اللہ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلا جاتا، یہ کہتے ہوئے اللہ اگر اب ضرب لگاؤں گا، اب اذان ہونے کے بعد جتنا کام کروں گا وہ میرے لیے حلال نہیں ہے. اس ایک ادا کو دیکھتے ہوئے اللہ نے اس لوہار کو، اس مزدور کو، اس ان پڑھ بندے کو عبداللہ بن مبارک سے بھی جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما دیا. اللہ مالک سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں رب کا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنا ایمان، توکل اور بھروسہ یہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے. نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ کے فرشتے جبریل نے مجھ محمد کے سینے میں یہ بات ڈال دی ہے کہ جب تک انسان اس روئے زمین پر رہتے ہوئے اپنے حصے کا آخری لقمہ تک اپنے منہ میں نہیں ڈال لیتا، اپنے حصے کا رزق مکمل نہیں کر لیتا، اس وقت تک موت کا فرشتہ اس کی جان لینے کے لیے نہیں آئے گا. حتیٰ یستکمل الرزق، جب تک یہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے اس کو موت نہیں آئے گی. ہمارا رزق آسمانوں سے آتا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہوئی ہے. پھر مجھے حرام کمانے کی، حرام طریقے سے رزق حاصل کرنے کی کبھی بھی سوچ بھی نہیں آنی چاہیے. اللہ مالک سے دعا ہے اللہ جو دیا ہے، جتنا دیا ہے اللہ اس پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے مال میں، رزق میں، جان میں، عزتوں میں برکتیں پیدا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.